اور اس کے بعد ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اب اس کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ ارض و سما میں جو کوئی بھی ہے وہ اس سے مانگتے ہیں، اور خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے۔ سوچیے عزیزان من، خدا بھی ہر آن میں ایک نئی شان میں، شان کے تو معنی حالت ہوتا ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ ہر آن میں ایک نئی حالت میں ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ شؤون خداوندی تو یہ مظاہر ہیں اس کی تخلیق کے۔ خدا تو جو ماورا ہے ہر قسم کے تغیرات سے، وہ ہر آن ایک نئی حالت کے اندر اس کا ہونا، یہ تصور ہی نہیں خدا کے متعلق ہو سکتا۔ اس میں تو کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر قرآن کریم سے خدا کا صحیح تصور جو ہے اس کو ذہن میں قائم کر دیا جائے، سامنے رکھ لیا جائے، اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ تصور جو ہے خدا کا، اور اس نے خود ہی اپنا یہ تصور دے دیا ہے۔ ذہن انسانی کا دیا ہوا تصور تو خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ جتنے اسماء الحسنہ یا صفات خداوندی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو اگر گہرائی میں جا کے اور اس کے سباق و سباق میں جا کے متعین کیا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس ایک تصور خداوندی سے دین سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے۔ مجھے معاف رکھیے، گلا خشک ہو گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کل یومن ہوا فی شان کے معنی خدا نہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، بڑی عجیب چیز کہی ہے اس آیت کے اندر۔ کائنات کی ہر شے محتاج ہے اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی، رحمان کی، رب کی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شے کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ویسے کی ویسی ہی ہو، اس کی نشو و نما کے لیے چندہ مشکل نہیں ہوتی۔ جو چیز اس کے مناسب غذا وغیرہ ہے، ایک دفعہ اس کو دے دیا تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما کے لیے اور ذرائع اور اسباب اور ضرورتیں ہوتی، جوں ذرا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی۔ انسانی ساری زندگی کے اندر آپ دیکھیے انسان کی ضرورتوں کے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تقاضے بدلے نہ تو اس کی پرورش یا نشو و نما بڑی آسان ہوتی ہے۔ تھوڑے سے معنی میں یہ دیکھ لیجئے کہ بکری آپ کے ہاں کی ہے، اس کے تقاضے نہیں بدلتے، پتہ ہے کہ اس قسم کا گھاس اس کو دینا چاہیے، بھائی ایک دفعہ معلوم ہو گیا اس قسم کا گھاس روز آپ دے دیتے ہیں، پھر وری کوئی نہیں ہوتی آپ کی ہے۔ جس کا تقاضا ہر آن بدلنا ہو، اس کی نشو و نما اور اس کے تقاضے کے مطابق نشو و نما، یہ ہے نشو و نما جسے کہتے ہیں۔ سنیے کیا کہا ہے، کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے محتاج ہے اس کی نشو و نما کی، اور ہر شے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ اور یہ ہوا فی شان کے معنی کائنات کی ہر شے، یسألہ جہاں کہا ہے، محتاج ہے کائنات کی ہر شے نشو و نما کے لیے خدا کی، اور ہر شے کی نشو و نما کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر آن اس کی نشو و نما کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ تو کہا سوچو اس قسم کا نشو و نما دینے والا کون سی وہ ہستی ہوگی؟
اور یہ ہر شے جب کہا تو یہ کائنات تو لامحدود ہے. ہمارے سامنے تو یوں ہی ایک کوئی شہر یا ایک زیادہ سے زیادہ ملک ہوتا ہے، یا کرۂ ارضی کہہ لیجئے. یہ کرۂ ارض تو اس کائنات کے اندر ایک ریت کے ذرے کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. یہاں من فی السماوات والارض کہا، تم ہی نہیں. یہ فضائی کروں کے اندر، کائنات کی وسطوں کے اندر من جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی پرورش، نشو و نما، بقا، ہستی کے لیے خدا کا محتاج ہے، رب کا محتاج ہے. اور ہر شے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدلتا جاتا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دیے چلا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. ان عربوں کی پھر بات آ گئی. رزق جس کو ہم کہتے ہیں کہ رزق ملتا ہے، رزق کی شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر ملے اور تقاضے کے مطابق ملے، جب رزق کہلاتا ہے وہ. اور وہ رازق ہے اور رزاق ہے. وہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کا تقاضا مختلف ہوتا ہے. دہرایا تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ، لیکن یہاں وہ بات آ گئی تقاضا کے بدلنے کی. روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے اب ذرا مشکل سے ہی کہنا پڑتا ہے. مشاہدہ تھا کہ یہ اب تو دودھ ڈبوں کا ہوتا ہے، ماں کا تو دودھ بچے کو ملتا ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہضم کی قوت بہت کم ہوتی ہے اس میں. ماں کا دودھ اس میں شاید 90% پانی ہوتا ہے، کوئی 10% ہی اجزاء ہوتے ہیں ایسے جو ہضم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے معدے کے یا انہضام یا ہضم کی جو صلاحیت یا قوت ہے اس کے مطابق ماں کا دودھ ملتا ہے. بچے کی پیدائش سے ایک دن پہلے تک وہاں کوئی دودھ کا چشمہ کا سراغ بھی نہیں ہوتا. ادھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر سے اس کے رزق کی روانیاں شروع ہو جاتی ہیں. کون کرتا ہے یہ اندر بیٹھا ہوا جسم؟ یہ آپ کو معلوم ہے. یہ گوالوں سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یار کل دودھ تیرا چنگا جی آ سی تو اج میرا پانی جی یہ کہنا یہ نویں سوئی ہوئی میں ہی ہے نا اس واسطے، وہ باویں نلکے کا ہی نام ہی ہوئے. لیکن یہ بات ہے جنہوں نے مویشی پالے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سجر سوئی ہوئی جڑی ہے یعنی اس کے دودھ میں دہنیت جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے، مائیت جو ہے پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. وہ قاعدہ مقرر کیا ہوا ہے فطرت کا کہ بچے کا کیا ہاضمہ، اس کا معدہ اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتا. اندر سے بنایا ہوا اس قسم کا دودھ جو ہے وہ ملتا ہے اس بچے کو. یہ جو ڈبوں کا دودھ ملتا ہے نا آپ کا، ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اتنے ویک کا بچہ جو ہے اس میں اتنا چمچہ یہ دودھ کا، اتنا چمچہ پانی کا. بڑھتا چلا جاتا ہے جوں جوں تو دیکھیے گا وہ جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے بعد لکھی ہوئی اس میں یہ ہوتا ہے اتنا چمچہ زیادہ بنا دو، پانی اتنا کم کر دو. یہ سارا پیمانہ انہوں نے ماں کے دودھ سے لیا ہوا ہے. وہاں کوئی اندر ہے جو یہ پیمانے مقرر کر رہا ہے نشو و نما کے. جوں جوں بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے ماں کا اپنا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کون یہ کرتا ہے؟ کس اندازے سے یہ وہ کرتا ہے؟ وہ کہ جو تغیر ناآشنا ہے، اگر وہ بھی ساتھ بدلتا چلا جائے تو یہ سلسلہ اس طرح ختم ہو جائے. وہ ایک تغیر ناآشنا جو ناظم ہے وہاں، جو قادر ہے ان چیزوں کے اوپر، معلوم نہیں اس کا انتظام کیا ہے. ابھی تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دودھ کا آخر چلتے چلتے 2 سال کے بعد بچے کا دودھ، مویشی کا دودھ اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو بچہ کھانے پینے لگ جاتا ہے.